کیا یہ اسلامی رسمیں ہیں، بسم اللہ ثانی کرانا، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے بعد بچوں کو یا بچہ یا بچی ان کو بٹھا کر نئے کپڑے پہنا کر ایک ہار پہنا کے لوگوں کو بڑوں کو جمع کر کے یا عالم کو جمع کر کے بسم اللہ کھانے بسم اللہ پڑھانا، یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی رسم ہے۔ کیا یہ اسلامی رسم؟ اچھا رسم۔ تو بسم اللہ کھانے کے لیے بٹھایا گیا تو آپ کو بسم اللہ پڑھایا گیا، آپ سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد میں 18 پارے پڑھ کر سنا دیا غوث پاک رحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ عالم دین اس وقت کے بڑے بزرگ سے کہتے ہیں بیٹے اور پڑھیے، تو غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں کو بھی اتنے ہی پارے یاد ہیں، اور میں جب میں پیٹ میں تھا میری ماں جب پڑھتی تھی تو میں اسے یاد کیا کرتا تھا، میری ماں کو اتنے ہی پارے یاد ہیں اور مجھے بھی اتنے ہی پارے یاد ہیں۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ہوا کرتی جو حضرت کی کرامتیں، یہ سچ ہے پیارے اسلامی کو، یہ اولیاء کرام سے کیا ظاہر ہوتی ہے۔ جو کرامتوں کو جو نہیں مانتا وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، گویا اسلام کو ہی نہیں مانتا۔ اصحاب کہف کے نام آپ سنے ہوں گے، اصحاب کہف کون؟ اصحاب کہف کون؟ سورہ کہف قرآن شریف میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے 300 سال پہلے کفر کا معمول تھا، بادشاہی حکومت کی، ہر بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، سجدہ کرواتا تھا، لوگوں سے کہلواتا تھا، اپنی عبادت کرواتا تھا۔ چند جماعت تھی، 6 اور ایک چروا اور ایک کتا، قرآن کے اندر ذکر ہے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک گفا کے اندر جا کر آپ نے پناہ حاصل کی، تو اس دور کا بادشاہ یہ سن کر اس گفا کو بند کر دیا۔ گوی تھی، وہ گفا تھا، اسے بند کر دیا۔ قرآن واقعہ میں بتا رہا ہوں، تفسیر میں آپ کو سنا ہوں۔ ایسا سو گئے 300 سال سو گئے۔ کتنے سال؟ 300 سال۔ حضرت اصحاب کہف 300 سال سو گئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، پھر ان کے ماننے والے بڑھ گئے، پھر بعد میں ان کی گوی کھلی، کیا دیکھتے کہاں دیکھے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے ہی ہیں۔ یہ اصحاب کہف تھے۔ قرآن میں اس سے کیا ہے، اپنے قرآن میں اصحاب کہف کے سوروں کے اندر کیا ہے، آیتوں کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ 300 سال کے بعد انہیں اٹھایا گیا پیارے اسلامی بھائیوں، 300 سال کے بعد اٹھایا گیا، تو یہ اصحاب کہف کی کرامتیں ہیں۔ ان کے ساتھ کتا تھا، وہ کتا بھی صحیح سلامت تھا، ان کے ساتھ وہ چروا تھا، وہ چروا بھی صحیح سلامت تھا، ان کے پورے جسم صحیح سلامت تھا 300 سال کے بعد۔ اصحاب کہف کی یہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کے اندر بتایا گیا۔ وہ کتے کا نام بھی کتمیر تھا، اصحاب کہف کے نام بھی قرآن کے اندر لیے گئے۔ وہ کتے کا نام کتمیر تھا، اور قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انسانی صورت دے گا، جو کافر ہو کر مرے ہیں، جو بڑے بڑے، جو فرعون، جو حامان، یہ بڑے بڑے جو دجالہ گزرے ہیں، یہ کتوں کی شکل میں اٹھے ہیں۔ یہ کتا انسان کی صورت میں اٹھے گا، کیوں کہ وہ اولیاء کرام کا چاہنے والا تھا، ان کی صحبت کو اختیار کیا۔ تو چرواہا ان کے لیے شامل ہو گئے، اور 6 جنوں کے ساتھ، یہ اصحاب کہف کے ساتھ ہو گئے ان کا کتا۔ یہ کرامتیں ہیں۔ تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں، کرامتوں کا ظہور اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کرام کو عطا کرتا ہے، اور جو نبی علیہ السلام سے جو ظاہر ہوتے ہیں اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اولیاء کرام سے جو ظاہر ہوتا ہے اسے کیا ہے، کرامتیں کہتے ہیں، کرامت حق ہے۔ وہ کرامتیں قیامت توڑی ظہور ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام سے۔ اولیاء کرام کون ہوتے ہیں؟ اولیاء کرام اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے ہوتے ہو۔ اولیاء کرام کسے کہتے ہیں؟ اولیاء کرام اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے ہوتے ہیں، ان کا جینا، ان کا مرنا بس اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جو بھی کام کرے اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ جو بھی جہاں پہ چلے وہ اللہ کے لیے جاتے ہیں، وہ جہاں بھی جا کر بولے وہ اللہ کے لیے بولتے ہیں۔
ظاہر کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کیا ہے کرامتوں کو ظاہر کرتے ہیں. حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہند الولی ہے. اس دور میں دین اسلام کو آپ لاکھ ہندوستان میں لے کر آئے تو اس وقت کا جو بادشاہ جو پرتھوی راج چوہان تھا اس نے پانی کو بند کیا. آپ نے اپنے غلام کو بھیجا, اپنے مرید کو بھیجا, جا انا ساگر کو اتنا ہی کہہ دینا یہ انا ساگر میں آ جاؤ, وہ پورا انا ساگر تیرے اندر آ جائے گا, اسے لے کر آ جانا. یہ کرامتیں کیوں ہوتی ہیں؟ کہ مسلمانوں کو فائدہ دینے کے لیے ہوا کرتی ہے, اس کے اندر مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے. جب پرتھوی راج چوہان نے حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو کے اوپر سانپ بچھو کا جادو کے ذریعے پھینکنا شروع کیے, کہاں سے؟ وہ بھی پہاڑ کے اوپر سے, کیونکہ اجمیر شریف پہاڑ کے بیچ میں, کہاں پہ جانے والے ماننے والے بہت بن رہے تھے, اس دین اسلام کو پر چلنے والے بہت ہو رہے تھے. اور جوان نے کہا کہ ہماری ابدال نہیں کرنے والی, کیا تو جو سبق کیا ہے سکھانا ہے. اس وقت کے بڑے جادوگر کو اس نے منگوایا, اس کا نام ادے پال جوگی تھا. منگایا, کہنے لگا کہ اسے کیسا بھی کر لو یہاں سے بھگا دینا, یہ فقیر ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے, بہت لوگوں کو اپنے اندر شامل کر رہا ہے, کیسا بھی کر لو یہاں سے کیا ہے آپ بھگا دیں. وہ جو جادوگر تھا ادے پال جوگی وہ پہاڑ پہ چڑھا, طرح طرح کے وہ جادو دکھانے لگا, سانپ سکنے لگا, طرح آگ برسانے لگا. خواجہ غریب النواز رحمت اللہ تعالی علیہ